صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عبادك الصالحين. صدق الله رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم و فضل و احسان ہوا کہ جس ذات نے ہم تمام لوگوں کو مختلف کاروبار سے نکال کر مختلف مشغولیات مختلف کاموں سے مختلف گھرانوں سے نکال کر اس پاک اور مقدس جگہ مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. بہرحال ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح سے حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مسئلہ یہ ہے کہ جب سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے تو کچھ انعامات کے ساتھ میں کچھ نعمتیں رکھی ہے کہ جن نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی جو ہے اسلامی گھرانے میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا نہیں کی کہ اے اللہ ہماری پیدائش جو ہے جسے مسلمان گھر میں ہو، بلکہ بغیر کسی انتظار کے بغیر کسی درخواست کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو رہنمائی ہے اسلامی گھرانوں میں مسلمان گھرانوں میں پیدا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی تخلیق کی ہے تو وہ کسی چیز سے کی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب زمین پر میں چلوں گا تو زمین کو میں پھاڑ کر یہ زمین کے شک کر دوں گا، یہ زمین کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے گی. یعنی کہ اس طریقے سے آج کا انسان کی زمین کے اوپر چلتا ہے. لیکن یہ انسان اگر سوچے کہ اس انسان کو اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، سب سے پہلے انسان کی بات کرتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اور مٹی کی یہ خاصیت ہے جو اوپر نہیں جاتی ہے. جتنا بھی آپ مٹی کو ڈھیلے کو اوپر پھینکیں گے تو پھر بھی وہ نیچے واپس آتا ہے. جہاں تک آپ کا پاور ہاتھ کی طاقت اس مٹی میں ہوگی وہاں تک وہ جا سکتا ہے. لیکن آپ نے جتنی طاقت جتنا پاور اپنے ہاتھ میں استعمال کیا تھا وہ جب طاقت اور وہ پاور جب ختم ہو جاتی وہ مٹی کا ڈھیلا وہ پتھر کا ڈھیلا جو چیز آپ اوپر پھینکتے ہوگی وہ نیچے واپس آ جاتا ہے. لیکن اس کے برخلاف جو انسان کا جو دشمن ہے اس آدم علیہ السلام کا دشمن تھا جس کو شیطان کہا جاتا ہے، اسی شیطان کی جب بات کی جائے تو وہ مٹی سے نہیں بلکہ آگ کی لو سے پیدا ہوا. آگ کی لو
آگ کی وہ حرارت، آگ کی وہ تپش، جب ہم آگ جلاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آگ کی جو لو ہوتی ہے، آگ کی جو حرارت ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف چلتی ہے، نیچے نہیں جاتی۔ اس لیے شیطان نے بھی اپنے پاس ایک بہت بڑی دلیل پیش کی تھی کہ آدم علیہ السلام کو میں سجدہ کیوں کروں گا، اس لیے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جھکتی ہے۔ جھکنا آدم کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ میری خاصیت یہ ہے، میری خصوصیت یہ ہے کہ جب میں آگ کی لو سے پیدا ہوا ہوں، اور آگ کی لو سے جو چیز پیدا ہوتی ہے، آگ جو ہے نیچے جھکتی نہیں ہے، آگ اوپر اٹھتی ہے۔ میں اٹھنے والا ہوں، میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اصل حکم یہاں پر یہ نہیں تھا، اصل یہاں دلائل کی دنیا میں بات نہیں کرنی تھی کہ آدم علیہ السلام کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، بلکہ اس نے دلیل نہیں دی۔ شیطان کے پاس دلیل اگر تھی، اس نے دلیل دی، لیکن اس کی دلیل یہاں پر رد کر دی گئی۔ اصل حکم یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اصل مسئلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، کسی آدمزاد، کسی بنائی ہوئی چیز کا سجدہ نہیں کرنا تھا۔ لیکن اب اشکال ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ نہیں کرنا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کرنا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے فرشتوں کو یہ حکم کیوں دیا کہ آپ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا؟ اصل یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اسے آدم علیہ السلام کی نسلیں جب آگے چلیں گی، آگے چلتے چلتے یہاں تک کہ دنیا میں جب پھیلتے جائیں گے، ان میں سے جو ان کا جو شیطان پہلا دشمن رکھا ہے، جو شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے، وہی دشمن انسان کا جو ہے وہ پیچھے لگا رہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو یہاں سے کی جنت سے نکلایا، اور جنت سے اس لیے نکلایا، اصل مسئلہ تو یہاں پر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو وہ چیز کھلائی جس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ کیوں؟ اگر اس چیز کے کھانے کے بعد آدم علیہ السلام وہ چیز نہ کھاتے تو یہ دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں ہی رہتے، آج ہم سارے کے سارے جنت میں ہوتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی تھی، اس دنیا کو بسانا تھا، لیکن اصل مسئلہ یہاں پر نقطے کی بات یہ ہے کہ دنیا اصل کیا چیز ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بیت الخلا ہے، وہ کیسے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کیا تھا کہ آپ نے اس چیز کو کھانے کی تو دور کے بعد قریب تک نہیں جانا ہے، لیکن شیطان نے جب ورگلایا اور سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہیں، ہم ہوا کے پاس گئے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں شیطان کو معلوم ہے، اسی وقت سے یہ معلوم تھا کہ عورتیں جو ہوتی ہے یا عورت مستورات جو ہوتی ہے وہ عقائد کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے۔ شیطان تو حضرت آدم کو بھی بہکا سکتے تھے، لیکن یہ کیوں اس نے کہ عورتوں کا عقائد، عورتوں کا جو دل ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، عورتوں کا ماننے کا جذبہ بہت کم ہوتا ہے، عورتیں فوراً متاثر ہو جاتی ہے، کسی گندی شکایت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس نہیں بلکہ شیطان ام ہوا کے پاس گیا ہے، اور ام ہوا کو سب سے پہلے وسوسوں کا شکار بنا کر کہنے لگے کہ اگر آپ نے وہ پھل کھا لیا، اگر آپ نے وہ پھل نہیں کھایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے، تو آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا۔ لیکن حضرت ام ہوا نے وہ پھل کھا لیا ہے۔ ام ہوا کیوں؟ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت باہر کہیں پر تھے، واپس آنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ام ہوا نے وہ پھل کھا لیا ہے، جس پھل کی تاکید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ممانعت فرمائی تھی کہ آپ نے یہ پھل نہیں کھانا ہے۔ لیکن آج ہم جب دیکھتے ہیں اس کے بعد جب بھی آپ دیکھو گے کہ عورتوں کا ایک عقیدہ جو ہوتا ہے، عورتوں کا جو ایمان ہوتا ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے۔ ام ہوا کی کیا بات، بلکہ اس کے بعد آنے والی نسلیں، ام ہوا کی آنے والی قیامت تک آنے والی نسلیں ہیں جن کو مستورات کہا جاتا ہے، وہی مستورات جب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے ان پر اٹیک کرتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جس وقت ان کے ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کو پورا کرنے کے لیے میدان منہ کی طرف جا رہے تھے، تو شیطان جو حضرت
اسماعیل کے پاس نہیں آتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نہیں کہتے، بلکہ حضرت ابراہیم کے پاس پہلے نہیں آتے۔ سب سے پہلے ان کو معلوم تھا کہ عورت ذات جو ہوتی ہے وہ عقائد کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہے۔ آج بھی جب دیکھا جاتا ہے، آج جب آپ سری نگر میں جاؤ گے، کشمیر میں جاؤ گے، آپ جب دیکھو گے وہ زیارتیں، بلکہ یہاں بھی زیارتیں اگر ہوتی ہیں کہیں پر، آپ وہاں پر دیکھو گے مرد بہت کم جاتے ہیں، عورتیں سب سے زیادہ منتیں مانتی ہیں، عورتیں سب سے زیادہ نظر و نیاز چڑھاتی ہیں، عورتیں سب سے زیادہ پیر و فقیری کا مسئلہ مانتے ہیں، عورتیں جو سب سے زیادہ ان مسائل کو مانتی ہے، کیوں ان کو سب سے زیادہ یقین کمزور ہوتا ہے۔ ہمیں ہوا کے پاس شیطان آتا ہے، شیطان نے کہا کہ آپ کے پاس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اختیار رکھا ہے کہ اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو آپ نے یہی رہنا ہے، لیکن انہوں نے کھا لیا۔ حضرت آدم آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دو دانے حضرت ہوا نے کھا لیا ہے، ایک دانہ رکھ لیا ہے، وہ ایک دانہ حضرت آدم علیہ السلام کھا جاتے ہیں۔ اب جو وہ مسئلہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منع اس لیے کیا تھا کیونکہ جنت میں آپ نے رہنا ہے، جنت میں پیشاب نہیں ہوگا، جنت میں پاخانہ نہیں آئے گا، کیونکہ جنت میں بیت الخلا نہیں ہوگا۔ اب ان کو ضروری بات ہے کہ انہوں نے وہ چیز کھا لی جس چیز کی وجہ سے ان کو پیشاب آ گیا، جس چیز کی وجہ سے ان کو پاخانہ آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ہمیں ہوا دونوں کو جنت سے نکال کر دنیا میں ڈال دیا، اور دنیا بظاہر لگتا ہے کہ وہ ہمیں ہوا اور